پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پولیس سربراہان نے صوبوں میں دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر فوری پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس معظم جاہ انصاری کے بعد اب آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے بھی پرامن انتخابی عمل کے لیے اضافی نفری کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب پولیس مختلف علاقوں میں آپریشن میں مصروف ہے جو 4 سے 5 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ پولیس آپریشن مکمل ہونے تک پرامن انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سربراہی منعقدہ اجلاس میں آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ضلع میانوالی میں پولیس پر حملہ کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں پولیس آپریشن جاری ہے جو 4 سے 5 ماہ میں مکمل ہوگا، لہٰذا صوبے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو پولیس آپریشن مکمل ہونے تک کرانا ایک مشکل کام ہوگا۔ اس موقع پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے صوبے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ دوران اجلاس چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات، سیکیورٹی پلان کی تیاری اور سی سی ٹی وی کیمروں کے تمام حساس پولنگ اسٹیشنوں پر تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ انتخابات کے دوران ہر ضلع میں کنٹرول روم بھی قائم کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ صوبے میں دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات کے دوران ماہ رمضان آ رہا ہے، جس میں انتظامی افسران کو پرائز کنٹرول اور مسجدوں میں نمازیوں کے لیے حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے دوران ریلیوں اور جلسوں کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے رواں سال مارچ میں ہونے والی مردم شماری کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن انتظامی افراد، پولیس افسران اور اساتذہ کی ڈیوٹیاں انتخابات میں لگائی جاتی ہیں، وہ مردم شماری کا قومی فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہوں گے، جبکہ اسی دوران بچوں کے امتحانات اور پولیو مہم بھی ہوگی، لہٰذا انتخابات کے لیے اسٹاف کی دستیابی مشکل ہوگی۔ انہوں نے انتخابات کے انعقاد کی راہ میں حائل مزید مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی دوران بھی گندم کی خریداری کا بھی سیزن ہے اور صوبائی حکومت کے افسران کی اس کام کے لیے بھی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ صوبائی حکومت کو مالی خسارے کا ذکر کرتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ مالی خسارے کے سبب الیکشن کمیشن ترجیحی بنیادوں پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن میں کروائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو موجودہ حالات میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن میں کروائے جائیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انتخابات پر اخراجات تقریباً 2 گنا ہو جائیں گے اور ایسی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی فول پروف سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکیں گے۔ انتخابات کے سیکیورٹی پر آنے والے اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان انتخابات میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 42 ارب روپے درکار ہوں گے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ صوبے میں دہشت گردی کے خطرات اور حملے بڑھ رہے ہیں۔ دسمبر 2022 سے اب تک دہشت گردی کے 213 واقعات ہونے سے روکے گئے، جن کی ہمیں پیشگی اطلاع تھی، اور پنجاب میں تقریباً تمام اضلاع میں دہشت گرد واقعات پر ایجنسی رپورٹ ہے۔ آئی جی نے دہشت گردی سے متعلق متعدد رپورٹیں جمع کراتے ہوئے بتایا کہ بھکر، میانوالی اور ڈیرہ غازی خان میں مختلف دہشت گرد گروپس موجود ہیں۔ اسی طرح لاہور پولیس لائن اور میانوالی میں بہت بڑی دہشت گرد کارروائی کو روکا گیا ہے۔ 20 سے 30 افراد پر مشتمل یہ گروپس باقاعدہ تشکیل دیے جاتے ہیں جو افغانستان سے آتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صوبے میں پرامن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ضرورت کے مطابق 4,12,854 نفری درکار ہے، جبکہ پنجاب پولیس کے پاس صرف 1,15,000 کی فورس ہے اور صوبے کی پولیس کو مزید 3 لاکھ اضافی نفری کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور رینجر کی خدمات درکار ہوگی۔ آئی جی نے پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے دوران انتخابات پاک فوج رینجر کی اسٹیک تعیناتی کی ضرورت پر زور دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بریفنگ کو سراہتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو صوبائی حکومت کی مشکلات کا ادراک ہے، لیکن الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔
इस हवाले से कहा गया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन तमाम वसाइल को बरूए कार लाएगा और इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन अपना अलहदा इजलास करेगा जिसमें अवाम की सिक्योरिटी और इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को मलहूस खातिर रखकर फैसला किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले इलेक्शन कमीशन के इजलास के दौरान IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतखाबी अमल के दौरान दहशतगर्दी के खतरे की निशानदही की थी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मौज़म जह अंसारी ने सूबे में इंतखाबात के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मदद का मुतालबा करते हुए खबरदार किया था कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।